محمد ثاقب، محمد مہتاب، محمد کیف، محمد حماد، محمد طلحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی بیان و خطاب کا تو موقع نہیں ہے، بس دعا کر لیتے ہیں۔ دعا سے پہلے 2-4 منٹ کی گفتگو۔ الحمدللہ آپ نے بہت دیر سے یہ پروگرام جو بچوں کا مکتب تجوید القرآن کا دیکھا سنا، اور رنگ برنگ پروگرام۔ بعض بچے دعائیں سنا رہے ہیں، بعض اسماء حسنہ سنا رہے ہیں، بعض تلاوت کر رہے ہیں، بعض تاریخ و سیرت پر بیان کر رہے ہیں، اور کچھ بچوں نے عصری تعلیم پر، مشنری اسکولوں پر، سب پر پروگرام پیش کیا۔ اس پروگرام کے پیچھے کتنی محنت، کتنی جد و جہد، کتنی لگن، کتنی ان کے اساتذہ نے رات دیر کر کے بچوں کو طوطے کی طرح رٹایا، اور مکتب کے ذریعے ان پر محنت کی گئی۔ قابل مبارکباد ہے ان کے اساتذہ، ان کے معاونین، اور مکتب تجوید القرآن کے جو لوگ بھی کسی بھی اعتبار سے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، سبھی انشاءاللہ اس ثواب میں شریک ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو مکتب کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بعض دفعہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والوں بھی سوچتے ہیں، بعض دفعہ علماء اور حفاظ میں بھی یہ خیال ہوتا ہے، ارے وہ مکتب پڑھاتے ہیں، ارے وہ ناظرہ پڑھاتے ہیں، ارے وہ قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ یہی قاعدہ، یہی ناظرہ، یہی مکتب، یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ اس کے بغیر آگے نہ آگے آدمی حافظے میں جا سکتا ہے، نہ عالمیت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ تو بنیادی پتھر ہے، جیسے بنیاد نظر نہیں آتی بعض دفعہ، لیکن ساری عمارت اسی بنیاد میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے اس محلے میں، مشی ٹولہ میں، یہ مکتب انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ بہت فعال، متحرک اور بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ان حضرات کا جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اپنا محسن ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی آخرت سنوار رہے ہیں۔ یہی بچے جو کل کے مستقبل ہیں، کل کے یہ معمار ہیں۔ جب یہ سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے ایک کسان سال بھر اپنی کھیتی پہ محنت کرتا ہے، اور پھر جب کھیتی پک جاتی ہے تو فصل کاٹتا ہے۔ کیا ہاتھ آیا، کاشت کیسی رہی، اس سال کی فصل کیسی رہی، وہ چیز سامنے آتی ہے، وہی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ الحمدللہ یہ فصل بہت ہی اچھی، اس کی کاشت رہی، بہت اچھی پیداوار رہی، اور ماشاءاللہ 5 بچوں نے حفظ مکمل کیا، 23 بچوں نے قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کیا، اور کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، کتنے بچے حافظہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس تجوید القرآن کا فیض ہے، اس کا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ دامے درمے قدمے سخنے اس مدرسے سے تعلق رکھیں، محبت کریں، تعاون کریں، اور اپنے بچوں کو اس طرح کے مکاتب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آج کے پروگرام کو، اس جلسے کے منعقد کرنے والوں کو، اس جلسے میں کسی بھی طریقے سے تعاون کرنے والے، امداد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں پھلتا پھولتا رکھے، کامیاب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب تیرے عاجز مسکین کمزور بندے ہیں اے اللہ آپ نے بڑا فضل فرمایا اے اللہ گھر بیٹھے آپ نے ایمان و اسلام کی دولت عطا فرما دی اے اللہ جو آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان و اسلام پر اے اللہ ثابت قدم فرما اسی سے جوڑے رکھیے اے اللہ اسی پر جمائے رکھیے اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بچے بچیوں کو اے اللہ دیندار بنائیے ایمان والا بنائیے توحید والا بنائیے قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنائیے اے اللہ ابھی آج اے اللہ جو جلسہ منعقد ہوا اے اللہ اس میں جو بچے بھی اللہ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں تجوید القرآن میں پڑھتے ہیں سب کو اے اللہ دینی علم سے نوازیے علم نافع سے نوازیے ان کی زندگیاں خوشحال بنا دیجیے اے اللہ وہ دین کے اعتبار سے بھی ترقی کرے دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کرے اے اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہونے والا ہے سارے فیصلے تیری طرف سے ہوتے ہیں اے اللہ ان بچے بچیوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیے سب کا مستقبل اچھا بنائیے سب کی زندگیاں خوشگوار بنائیے اے اللہ سب کی عمروں میں علم میں عمل میں زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے اے اللہ ان کے والدین ان کے گارجین ان کے اعزاء اقربا سب کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے انہوں نے دین کے لیے اپنے بچوں کو چنا اور دین سکھلانے کے لیے ان کے مکتب میں بھیجا اے اللہ ان کو بھی اللہ بہترین صلہ عطا فرمائیے اے اللہ دنیا کے لائن سے جن کی جو بھی ضرورتیں ہیں سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرمائیے کاروباری حالات جو ہے اللہ سب کے پریشان کن چل رہے ہیں کاروباری حالات جو اللہ جس سے سب متاثر ہیں اللہ سب کے کاروبار میں فروغ و ترقی عطا فرمائیے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ قرضوں کا شکار نہ کریے اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی معافی کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں عطا فرما دیجیے جو دکان مکان سے محروم ہے اللہ ان کو دکان مکان عطا فرما دیجیے اے اللہ جو کسی بھی اعتبار سے اللہ پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اپنا فضل فرما دیجیے جہاں کہیں بھی دنیا میں مدارس مکاتب مساجد قائم ہیں سب کی حفاظت فرمائیے ظالم حکمرانوں سے دشمنان اسلام سے حکومت کی اللہ ظلم و زیادتیوں سے اے اللہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اے اللہ سب مسجدوں کی حفاظت فرمائیے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری بدعمالی کی سزا میں اے اللہ ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا اے اللہ ہم نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا آج ہم نماز پڑھنے کے لائق نہیں بچے ہمیں نمازوں سے روکا جا رہا ہے ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا اب مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے اس ملک کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے اللہ ظالم حکمرانوں کو ظالم طاقتوں کو اے اللہ پاش پاش کر دیجیے ان کے اللہ منصوبوں سازشوں کو ناکام فرما دیجیے اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے تیرے نبی پاک علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہم سب بہت محتاج ہیں اے اللہ ہمیں وہ سب خیر نصیب فرما دیجیے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی اللہ ان تمام سے شرور و فتن آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ حافظ فرقان صاحب جو مکتب کے ذمہ دار ہیں اللہ ان کی بھی عمر میں اور اللہ ان کی زندگی برکت عطا فرمائیے ان کے مکتبوں کو قائم دائم رکھیے ان کے والدین جو انتقال فرما گئے جناب محمد سبی صاحب ان کی مغفرت فرمائیے ان کی والدہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے اے اللہ ان کی اعزاء اقربا میں جو فرقان صاحب کے ہمشیرہ ہیں یا ان کے چچیرے بھائی مبشر ہیں یا اسی طریقے سے شبیر احمد صاحب کی بیٹی کا انتقال ہوا اے اللہ اور جو بھی لوگ انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ ہم سب جو بقیت حیات ہیں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائیے اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے اے اللہ زندگی اچھی بنائیے اے اللہ اچھی زندگی عطا فرمائیے اچھی موت عطا فرمائیے اچھا انجام نصیب فرمائیے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين